فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کے رسول سے بات مل گئی ہے۔ اب کوئی نہیں لیتا، کوئی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں۔ بنو، جو دل میں آئے بنو۔ میں تو الحمدللہ میں تو کچھ بھی نہیں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں اہل دیوبند ہوں، نہ میں اہل سنت والجماعت سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ اہل تشیع سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں الحمدللہ ایک ادنا سا مسلمان ہوں، قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں۔ بس قرآن اور حدیث، جو بات قرآن میں آ جائے اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے، بس ہم وہاں پھر کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اس کے انکار کرنے کی اس گناہگار کے اندر جرأت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا ایک آثار نقل کرتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھا جائے، پھر دونوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فردوا الی اللہ والرسول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ جو قول ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں۔ حدیث کے ساتھ جس کی بات ملتی ہے وہ ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پھر کمال ہے، مرد سینے پہ ہاتھ، مرد ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہماری عورتیں وہ سینے پہ۔ ان کے لیے کوئی الگ سے شریعت آئی ہے؟ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی دین ہے کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں؟ اسلام میں تو کوئی اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت سینے پہ ہاتھ باندھ رہی ہے تو دلیل لو، اللہ کے رسول نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، سوائے لباس کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مرد سجدہ کرے گا اسی طرح عورت سجدہ کرے گی، جس طرح مرد ہاتھ باندھے گا اسی طرح عورت ہاتھ باندھے گی، جس طرح مرد رکوع کرے گا اسی طرح ہی عورت رکوع کرے گی، جس طرح مرد اتحیات بیٹھے گا عورت بھی اسی طرح اتحیات بیٹھے گی۔ ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں فرق تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی ہے۔ آپ نے صاف فرمایا مرد جب نماز پڑھے گا اس کو نماز پڑھنے کے لیے دو کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک نیچے چادر ہو، ایک اس کے جسم پہ چادر ہو، کندھے اس کے ڈھکے ہونے چاہیے۔ ہاں عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہو اور بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ رہی ہو، اس عورت کی کوئی نماز نہیں۔ کپڑے میں جہاں فرق تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ناف، اب ناراض نہ ہوئیے گا، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید بات سمجھ آ جائے۔ ناف کے نیچے سے زیر ناف بال شروع ہو جاتے، انسان کی پلیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے معافی مانگنے کے لیے، اور ہاتھ رکھے ہوئے ہیں پلیدگی والی جگہ پر۔ یہی تمیز سیکھی ہے مسلمان نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ کسی اینگل سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ اگر میں کسی بندے سے معافی مانگوں، اگر میں کسی بندے سے معافی مانگوں تو کیسے مانگوں گا؟ ایسے بابا جی معاف کر دو، ایسے کروں گا؟ وہ کیا کہے گا اگر ایسے کروں گا تو کیا کہے گا؟ باولا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے معافی مانگنے کا۔ معافی مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں۔ ہاتھ معافی والے کہاں جوڑنے پڑتے ہیں؟ سینے کے برابر، سینے کے برابر۔
नाराज ना होइएगा, आपको मौलवियों ने गुमराह कर दिया, पट्टी से उतार दिया, और हम हैं, हम उस दोबारा सीधी पट्टी पे चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। हम कहते हैं जिस तरह के मौलवी ने हमारे कानों में तेल डाल दिया है ना, गुमराह कर दिया है, बस यहीं पड़े रहेंगे, सीधे नहीं होंगे। अगर आप अपनी नमाज हजूर के तरीके के मुताबिक कर लो तो मुझे क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अगर आप अपनी नमाज हजूर के तरीके के मुताबिक नहीं करोगे तो मेरा क्या जाने वाला है? मेरा क्या जाएगा? मैंने अपना फरीदा, अपना हक अदा कर दिया, मैंने बात कर दी है, मैंने बात समझा दी है। अब आम में से हर बंदे ने इसको चेक करना है, आम में से हर बंदे ने इसको क्या करना है? चेक करना है। वो अमल छोटा सा हो, वो अमल बड़ा हो, वो मरने के बाद का हो या जिंदगी का हो, उसको देखना है, उसको चेक करना है। और चेक करने का जो मेयार है, चेक करने का जो तरीका है, वो अल्लाह ताला ने बता दिया है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। उस बात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले आओ।